اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد صبر و تحمل کی ایک بہترین اور عظیم مثال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہو جنہوں نے کربلا کے عظیم واقعے کو دیکھا، کوفہ اور شام کے بازاروں کے ظلم و ستم سہے۔ امام جب تک زندہ رہے خون کے آنسو روتے رہے، اور کربلا کے واقعے کے چند سالوں کے بعد جب مختار صفوی کی حکومت کا زمانہ آیا تو انہوں نے کربلا کے سارے دشمنان سے انتقام لیا اور ان کو واصل جہنم کیا۔ ان دشمنان میں سے ایک دشمن کا نام حسین ابن نویر تھا، جو امام کے گھر آیا اور دستک دی۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ مہمان ہے تو انہوں نے اس کو رہنے کے لیے جگہ دی، اور گھر آ کر اپنی ماں سے فرمایا کہ مہمان ہے، چند دنوں کے لیے ہمارے گھر رہے گا۔ کھانا تیار کروایا اور غلام کے بجائے خود اس کو کھانا دیا۔ امام صبح شام اس کو کھانا پیش کرتے رہے اور سونے کے لیے بستر اور رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ امام نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی، اور جب 7 دن گزر گئے تو اس نے مولا سے اجازت لی، مولا مجھے رخصت کیجیے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ مولا نے اس سے کہا کہ تمہیں سفر میں کچھ سامان کی ضرورت ہوگی، یہ چند درہم و دینار ہیں، تم رکھ سکتے ہو، اور اگر چاہو تو چند دن اور بھی رک سکتے ہو۔ اس نے رک کر کہا، مولا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام یہ لفظ سننے کے تھے کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خون کے آنسو رونے لگے۔ امام نے فرمایا، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم نے شبیہ پیغمبر کے سینے میں نیزہ مارا تھا، میرے بھائی کے قاتل ہو، اور اس وقت تم ہمارے مہمان ہو۔ وہ وقت تھا کہ ہم تمہارے مہمان تھے اور تم نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا۔ اب یہ وقت ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو، اور ہمارے ان کا تقاضا ہے کہ ہم مہمانوں کا خیال رکھیں، اور تم جانتے ہو وہ کھانا جو تم کھاتے رہے ہو وہ اکبر کی ماں بناتی تھی، اور میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا تھا۔ امام کربلا کے واقعے کے بعد صبر و تحمل کی ایک بہترین اور عظیم مثال ہیں۔ امام نے کربلا کے قاتلوں کو اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔